سردی کے موسم میں بسا اوقات انسان کو سردی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور سردی سے بچاؤ کے لیے موزے یا جرابوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نماز کے لیے جب وضو کرنا ہے، ایک آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں، تو کیا موضوع کو اور جرابوں کو اتار کے پاؤں کو دھویا جائے گا، یا کہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر مسح کیا جائے گا؟ نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین عالیہ کا جب مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی پاؤں دھو کے ایک مرتبہ جرابیں پہن لے، موزے پہن لے، تو دوبارہ 5 نمازوں کے لیے اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوقت وضو جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مسئلہ صحیحہ کے اندر اختلاف کرتے ہیں، کیا کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام کے بے شمار فرامین عالیہ ایسے موجود ہیں جن سے یہ بات صراحتاً واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، کہ نبی مکرم علیہ السلام موضوع پر بھی مسح کرتے تھے اور جوربین جرابوں پر بھی مسح کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اس روایت کی سند کے اندر کمزوری ہے یزید بن ابی زیاد کی وجہ سے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ راوی ضعیف ہے لہذا روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں کمزوری ضرور ہے، لیکن شواہد کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے، اور یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے اور جرابوں پر مسح کرنا یہ غلط ہے، یہ بات بالکل نادرست ہے، غلط ہے۔ جب یہ روایت درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے شواہد کی بنیاد پر، تو اس کے بعد اس حدیث سے استدلال کرنا کہ جرابوں پر مسح کرنا رسول اللہ علیہ السلام کے سنت طیبہ ہے، یہ درست اور صحیح ہے۔ اور دوسری دلیل سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح علی النعلین والجوربین، کہ آقا علیہ السلام نے وضو کیا، اور جب آپ سرکار نے وضو کیا تو جوتوں پر بھی مسح کیا اور جرابوں پر بھی مسح کیا، کیونکہ اہل عرب جو جوتا پہنتے تھے نا، اس میں وہ تسمہ نما 2 چیزیں ہوتی تھی جن کے اوپر مسح کیا جا سکتا تھا۔ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ پیارے آقا علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہے اور آپ سرکار کی سنت ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس حدیث کو یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور سنن الکبری بہقی کے اندر موجود ہے، اور ابن ترکمانی حنفی نے الجوہر النقی کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور تیسری روایت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، اور آپ علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا۔ اب یہ روایت جو ہے یہ بھی ابن ماجہ کے اندر، ابو داود کے اندر موجود ہے، اور روایت سند کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے۔ اب ان دلائل کی موجودگی میں، ان دلائل کے بعد بھی یہ دعویٰ کرنا کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ دعویٰ فضول ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض کہتے ہیں وہ جی جرابیں اونی ہوں سوتی ہوں، یہ فرق کرنے اور یہ اصرار کرنا کہ نہیں جو موزی ہوتے ہیں انہی پر مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پر نہیں ہو سکتا، وہ اونی ہوتی ہیں وہ سوتی ہوتی ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ تفریق نبی مکرم علیہ السلام کی کسی نہ حدیث سے صحیح حدیث ثابت ہے، اور نہ ہی آقا علیہ السلام کے کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے کہ موضوع پر تو مسح ہو سکتا ہے، اگر جرابیں پہنی جائیں ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے،
آقا علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، آقا علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی پگڑیوں پر اور تساخین موضوع پر مسح کر لیا کریں۔ اب اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تساخین کا، یاد رکھیں تساخین تسخین کی جمع ہے، دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے تبرید اور دوسرا ہوتا ہے تسخین۔ تبرید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھنڈک پہنچانا، اور تسخین کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کی ضد ہے، کس چیز کو گرمی پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو محدثین نے، علماء نے تسخین کی تفصیل میں، اس کے معنی میں، اس کے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر وہ لباس جو پاؤں کو تسخین یعنی گرمی پہنچاتا ہے اس کو تسخین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کپڑا جس کے ذریعے سردی سے بچا جا سکے اور پاؤں کو گرمائش ملے اس کو تسخین کہتے ہیں۔ اب تسخین کی جمع تساخین ہے، اور تساخین کے اوپر مسح کرنے کا نبی مکرم علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ موضوع کے اوپر مسح جائز ہے، موضوع کے علاوہ جو جرابیں ہوتی ہیں وہ اونی ہوں یا سوتی ہوں ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ اعتراض جو ہے اتارے عنکبوت کی طرح وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات، نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث طیبہ، ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اب ایک ایسا مسئلہ جو آقا علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، اور ایک ایسا مسئلہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے، اتنے دلائل ہونے کے باوجود یہ ضد کرنا، یہ اعتراض کرنا کہ نہیں صرف اور صرف موضوع پر مسح ہو سکتا ہے، سوتی یا اونی جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا، یہ اعتراض فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس اعتراض کے اندر کوئی تقویت ہے، کوئی اس کی دلیل ہے، یہ بے بنیاد دعویٰ ہے جس کی وجہ سے یہ موقف باطل اور مردود ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔